علیکم۔ میں آج اس ٹاپک پہ بنا رہی ہوں ویڈیو 4 نشانی، 4 نشانی ہے کہ جس سے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ 4 نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حدیث کی باتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، یا اللہ تیرے خوش ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، میں جس شخص سے خوش ہوتا ہوں اس کے گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہوں۔ مطلب جس بھی انسان کے گھر میں بیٹی ہوئی تو اس سے اللہ بہت خوش ہے۔ بیٹی ہونے کا مطلب ہی خوشی گھر میں آنا۔ ٹھیک ہے، خوشی سے نوازتے اللہ تعالیٰ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا وقت ہوگا اور جس شخص کی 3 بیٹی ہے تو وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ جو 2 انگلی ہے نا، یہ 2 انگلی ملی ہوئی ہے، اسی طریقہ سے وہ 3 شخص کا باپ میرے ساتھ داخل ہوگا۔ تو دوسرے شخص نے کہا، یا رسول اللہ میں تو 2 بیٹی کا باپ ہوں، تو کیا مجھے یہ خوشی نصیب نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، آپ کو بھی یہی خوشی نصیب عطا فرمائیں گے، آپ بھی میرے ساتھ جنت میں اسی طریقہ داخل ہوں گے قیامت کے ٹائم۔ اور پھر تیسرے شخص نے کہا روتے ہوئے، یا رسول اللہ میری تو 1 بیٹی ہے، تو کیا مجھے یہ خوشی نصیب نہیں ہوگی؟ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو بھی سیم یہی خوشی ملے گی۔ ٹھیک ہے، آپ بھی جنت میں جیسے 2 انگلی سیم ہے اسی طریقے سے داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک شخص روتے روتے بہت رو رہا تھا، روتے روتے وہ رسول اللہ سے فرمایا، یا رسول اللہ میری تو 1 بھی بیٹی نہیں، تو میں کیسے کہ پاسبل ہے کہ آپ کے ساتھ اس طرح کا مقام پاؤں گا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی بہن ہے؟ تو اس شخص نے کہا ہاں۔ تو آپ اپنی بہن کو وہ لقمہ کھلاؤ پیار سے، اور اس طریقے کو پرورش کرو، اس طرح کا تربیت دو اسلام کی کہ آپ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2 انگلی جو جٹی ہوئی ہے قیامت کے ٹائم آپ بھی داخل ہوں گے۔ تو بیٹی جو جنم ہوئی، بیٹی جنم ہونے کے بعد، بیٹی جو دنیا میں آئی، اس کے بعد آپ اللہ کی تعلیم دیجیے، اسے تعلیم یافتہ بنائیں، اللہ کی بات سکھائیے، حدیث کی بات سکھائیے، نیک راہ میں چلنے کی سکھائیے، اور پھر اچھی تربیت دینے کے بعد اس کی جو لائف ہے، اس کی شادی میں اسے پرفیکٹ اللہ کی جو بات ہوتی ہے نا، رسول کی بات ہوتی ہے، وہ پورا اس کے من میں اتار دیجیے، تب یہ آپ کا یہ کام ہوگا۔ ٹھیک ہے، صرف بیٹی جنم ہوئی ہے وہ تو اچھی بات ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کے بعد آپ کو تربیت بھی ویسے ہی دینا پڑے گا۔ یہ ہو گیا فرسٹ ٹاپک۔ دوسرا، میں جس قوم سے خوش ہوتا ہوں اس کے ہاتھ میں جو سخی ہے، جو بخی ہے، بخی کے ہاتھ سے سخی کے ہاتھ میں پیسہ دے دیتے ہیں، تاکہ جو پیسہ جو انویسٹ ہو رہا ہے غلط طریقے سے، تو وہ اچھے طریقے سے قوم میں خرچ کرے گا جو اچھا انسان ہے، اور اچھا طریقے سے خرچ ہوگا تو قوم میں خوشحالی آئے گی۔ تو یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ اور تھرڈ ٹاپک، جو شخص اپنے ماں باپ کی بہت ویلیو کرتا ہے، بہت مانتا ہے، اس کو بہت رسپیکٹ کرتا ہے، تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور دیکھیے گا آپ لوگ، بہت شخص ایسا ہوتا ہے کہ بہت انسلٹ کرتے ہیں، بہت برا طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو بچے سے، اس کو دیکھیے گا وہ ہر کام میں مکمل ہوتا ہے، ہر کام کمپلیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ کاروبار کا ہو، چاہے وہ پڑھائی کا ہو، چاہے وہ کسی بھی لیول کا، کسی بھی طریقے کا کام ہو، وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا ایک ہی محلے میں ایک انسان ہے جس کا بہت ترقی ہو رہا ہے، بہت سفل ہے وہ، اور ایک ہی محلے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کا کوئی کام نہیں ہو رہا، جو کام بنتا بھی رک جا رہا ہے، تو ماں باپ اس سے راضی نہیں ہوتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے۔ یہ تھرڈ پوائنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کیجیے کہ ماں باپ کو راضی کیجیے جیتے زندگی میں، کیونکہ وہ جنت ہے، ماں جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، اور جب وہ دونوں ہی بند ہو گیا تو آپ جنت میں جانے کا سوچ ہی نہیں پاتے ہیں نا، سوچ نہیں پائیے گا۔ یہ 2 جو انسان ہے بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی جو آپ کے فیملی ہے، جو ریلیٹیو ہے، جو اڑوس پڑوس ہے، ہر کسی کا الگ الگ مقام ہے، تو ہر کسی کو سوچیے کہ دکھ نہ دے۔ یہ زبان ایسا چیز ہے کہ نکل ہی جاتا ہے، لیکن کوشش کیجیے کہ کنٹرول کرے اور دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ماں باپ کو سب سے پہلے ویلیو کیجیے، ان کی عزت کیجیے، تو اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ آپ
माँ बाप को खुश कीजिएगा तो अल्लाह आपसे खुश होंगे, इसका मतलब यही है, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट, थर्ड कंप्लीट हो गया, ये फोर्थ है। जब रात के वक्त आधी रात होती है, ठंडे के टाइम खास करके, गर्मी के टाइम तो नॉर्मली सब उड़ जाते हैं, लेकिन ठंडे के टाइम आधे रात जो आधे पहर होती है और कोई शख्स उठ करके वज़ू करता है तो अल्लाह उससे बहुत खुश होता है कि मेरा नेक बंदा है, मेरे लिए उठा, खास करके वज़ू किया। नॉर्मली और ज़्यादा लोग नहीं उठते हैं, लेकिन जिसका नींद उठता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बनाता है। ये निशानी है कि वो खुद ब खुद उठा अल्लाह की राह में, तो अल्लाह उससे राज़ी है, अल्लाह उससे खुश है। जब अल्लाह उससे खुश है तो उसको अल्लाह दुनिया की हर चीज़ से नवाजेगा। दुनिया में तो उसे नवाजेगा ही, और जो आखिरत में मरने के बाद भी अल्लाह ताला उसे नवाजेंगे। अल्लाह का दीदार होगा, रसूल अल्लाह का दीदार होगा, तो बहुत सारा प्रॉफिट है। आप अल्लाह को राज़ी कीजिए तो अल्लाह आपको खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। आपने वज़ू किया, आपने नमाज़ पढ़ा, उसके बाद कुरान पढ़ा, अपने काम में मशगूल हो गए, अपनी फैमिली को देखें, तो ये बहुत ज़रूरी है। इससे अल्लाह बहुत खुश होते हैं और अल्लाह राज़ी भी होते हैं और बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं। तो एक बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या, मतलब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या बताती हूँ कि वो कौम ऐसा था उस वक्त का जब अल्लाह ताला ने इम्तिहान लेता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस वक्त अकेले थे जो इम्तिहान दिए थे, तो उनको आग में फेंका जा रहा था और उस कौम में एक भी कोई मुस्लिम नहीं था, सब बुत परस्त थे। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पे भरोसा नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ने उनका सब्र और उनका शिद्दत को देखा कि किस तरीके से वो बंदा मेरे लिए शिद्दत रख रहा है, मेरी मोहब्बत उसके मन में है। यहाँ तक कि उनके अब्बा जान भी उनके ख़िलाफ़ थे, वो अकेले ही थे। तो ये मिसाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इतना बड़ा सब्र किया, तो ये मिसाल है। और हम लोग तो कुछ भी सब्र नहीं करते हैं, दम तोड़ देते हैं कि अल्लाह नहीं है। नहीं, अल्लाह है, अल्लाह सब देख रहे हैं। मांगो तो, मांग के तो देखो, कोशिश तो करो, रसूल अल्लाह के बात में तो चलो, सब मिलता है इंशाअल्लाह। हाँ, अल्लाह ताला हमें सुनने और सुनाने से ज़्यादा तौफीक अता फरमाए कि अमल हम लोग करें, अल्लाह के रसूल के बात पे अमल करें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब टॉपिक समझ में आई होगी। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। दुआ में याद रखिएगा।